کہ پھر مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مبارک وہ شروع ہوا آسمانوں کی طرف۔ اس موقع پر ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک زینہ پیش کیا گیا۔ بخاری کی ایک روایت میں اسی براق ہی کا ذکر بھی ہے، لیکن دوسری روایت فرمایا میرے سامنے ایک زینہ پیش کیا گیا، اور تیسری میں ہے کہ دو زینے تھے، ایک میرے لیے اور ایک حضرت جبریل امین علیہ السلام کے لیے۔ زینہ سے مراد ہے سیڑھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی کمال کی چمکدار تھی، خوبصورت تھی وہ، کہ اس جیسی خوبصورتی تم لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی، اتنی کمال تھی۔ فرمایا اس کے دائیں بائیں دونوں طرفیں، شمال جنوب، ہر طرف سے فرشتوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا، اور فرشتوں کا اپنا نور، سبحان اللہ، نورانیت سے وہ زینہ بھر دیا گیا تھا۔ مجھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زینہ پر ہم نے چڑھنا ہے۔ اب ذرا یہ منظر دیکھیں، ایسے ایک نقشہ بنائیں اپنے دماغ میں۔ کوئی بندہ آتا ہو نا جی دنیا میں، تو اس کے استقبال کے لیے دو لائنیں کھڑی ہوں ادھر ادھر دور تک، اور روشنی کر دی گئی ہو لائٹوں کے ذریعے، یہ بناوٹی لائٹیں جو ہیں، تو وہ کیسا دکھنے میں کیسا منظر ہوگا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب ہمارا سفر ایسے نہیں تھا، بلکہ اب ہمارا سفر ایسے تھا، اور ایسے سفر میں دونوں طرف، چاروں طرف، ہر طرف سے نور ہی نور پھیلا دیا گیا، اور فرشتے کھڑے ہیں میرے استقبال میں اور مجھے آسمانوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام اور میں، پھر ہم چلے آسمان کی طرف۔ فرمایا پہلے آسمان پر ہم پہنچ گئے اتنے آنکھ چپکنے کی دیر بھی نہیں کہ پہلے آسمان تک پہنچے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے، وہاں ایک دروازہ ہے باب الحفظہ، فرمایا کہ اس پر جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے اس فرشتے کا نام ہے اسماعیل۔ اس فرشتے کو آواز دستک دی دروازے پر، تو فرشتے نے آگے سے آواز دی، کون؟ حالانکہ سارا سسٹم ان کو پتا تھا، لیکن پھر بھی پوچھ رہے تھے تاکہ جاننے والوں کو پتہ چل جائے کہ واقعہ کیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کون؟ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل ہوں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پوچھتے ہیں آگے سے، کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی ہے؟ دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا بلایا گیا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان سے اوپر چلے گئے۔ اوپر جا کے آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مسجد اقصی میں وہاں بھی آپ کے پاس تھے، اور اوپر بھی پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے نا جی، نظام تو اصل اپنا اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، اس کی پاور ہے، وہ طاقت والا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، انہوں نے سلام بلایا۔ ان کی دائیں جانب بھی کافی ساری روحیں ہیں، اور بائیں جانب بھی کافی ساری روحیں ہیں۔ دوسری بات میں ذرے ہیں، ایک طرف بڑے سارے ذرے ہیں، دوسری طرف بڑے سارے ذرے ہیں۔ وہ جب دائیں جانب کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جب بائیں جانب کو دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، پریشان اور غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری ذریت ان کو دکھائی جاتی ہے، دائیں والے جنتی ہیں، بائیں والے دوزخی ہیں۔ جب یہ جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ
پریشان ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ جو دائیں والے ہیں اسی طرف ٹھنڈی ہوائیں جاری ہیں، خوشبودار ہوائیں ہیں، اور جو بائیں جانے والے ہیں ادھر سے گرم اور سخت ہوائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتنا ماجرا وہاں پر ہوا، پھر وہاں سے آگے زینہ لگایا گیا اور وہ پھر دوسرے آسمان پر گیا۔ دوسرے آسمان پر بھی ایسے ہی دستک ہوئی، فرشتے نے پوچھا، ساری بات چیت، پھر دوسرے آسمان سے اوپر گئے تو حضرت سیدنا یحییٰ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، علیہ السلام۔ پھر وہاں بات چیت ہوئی، سلام دعا ہوا۔ وہاں سے آگے تیسرے آسمان پر جب پہنچے تو وہاں بھی ایسے ہی سوال ہوا، کون ہیں، بلائے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور جب اوپر پہنچے تو تیسرے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی سلام ہوا اور یہ بات چیت کچھ ہوئی۔ پھر وہاں سے آگے چوتھے آسمان پر جب پہنچے تو فرشتوں نے وہی سوال کیا، اسی طرح کے جوابات ملے۔ فرماتے ہیں چوتھے آسمان پر جب میں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، ان سے بھی سلام ہوا اور انہوں نے بھی میرا استقبال کیا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہاں پھر میں نے تھوڑا اضافے والا حسن دیکھا، تو فرمایا وہ بڑے ہی حسین تھے، بڑے ہی حسین تھے، کمال کا حسن اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ وہاں سے پھر آگے سفر ہوا تو پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر جب پہنچے تو وہاں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سلام دعا کے بعد جب آگے کی سفر جاری ہونے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، خیریت ہے؟ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ یہ آنسو اور رونا کیسا؟ وہ پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے میرے بعد ایک نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ہیں بھی ابھی جوان، انہوں نے اپنی عمر کے لحاظ سے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 125 سال ہوئی تھی، بعض روایتوں میں 145 سال ہوئی تھی، تو اپنے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال، جس وقت یہ واقعہ معراج پیش آتا ہے، معتبر جو روایت پہلے میں نے بتا دیا ہوا سارا، تو وہ اپنے حساب سے کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی تشریف لاتے ہیں اور جوان ہیں ابھی، ان کی امت کو وہ شانیں عطا فرمائی جاتی ہیں جو میری امت کو نہیں عطا فرمائی گئی، اور ان کو وہ مقام عطا فرمائے جا رہے ہیں جو ہمیں نہیں عطا فرمائے گئے، تو مجھے ان کے کمالات پر رشک آیا اور تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ان کے اتنے کمالات ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جن کو چاہے عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے شروع ہوا، 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں موجود ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ پھر ان سے تھوڑی بات چیت ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام میں تھوڑا سا انداز چینج کیا، باقی انبیاء علیہ السلام سلام کر رہے تھے، برادر مکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہتے تھے کہ ہماری طرح کے نبی ہیں، جیسے ہمیں نبوت ملی ویسے ان کو بھی نبوت ملی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملے کا اضافہ فرمایا، آپ نے نبی بھی کہہ کر سلام فرمایا اور ساتھ ہی اپنا بیٹا کہہ کر بھی سلام بولا، ہے میرے بیٹے کو سلام ہو، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، انہوں نے اپنا بیٹا بھی کہا، یہی بیٹے والا لفظ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بولا تھا۔ اب وہاں تھوڑی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں میں نے ایک گھر دیکھا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور یہ بیت المعمور بالکل خانہ کعبہ جہاں پر موجود ہے مکہ المکرمہ میں، اس خانہ کعبہ کی سیدھ میں بالکل 7ویں آسمان کے اوپر یہ موجود ہے،
والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، یہ سورہ الطور کے اندر ذکر موجود ہے 27ویں پارے کے اندر، اور یہ بیت المعمور وہ گھر ہے جس کے آس پاس فرشتے وہاں پر طواف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے اپنی کمر مبارک بیت المعمور کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، ٹیک لگا کے آپ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ اب وہاں سے پھر آگے سفر ہونا ہے سدرۃ المنتہا کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہاں پر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے آسمان کے فرشتوں نے دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ، ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گاہے بگاہے تو دیکھا ہی ہے تیرے فضل سے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جب وہ اتنی شان سے بلائے جا رہے ہیں، اتنے کمال انداز میں ان کو بلایا گیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے فرشتے اکٹھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر جتنے ممکن ہے تمہارے لیے، جتنے اکٹھے ہو سکتے ہو، آ جاؤ سارے سدرۃ المنتہا پر۔ پھر سدرۃ المنتہا پر جب فرشتوں کا اکٹھ ہوا، اتنی تعداد میں فرشتے، اتنی تعداد میں فرشتے۔ سدرۃ المنتہا یہ درخت ہے، سدرہ بیری کا درخت ہے، اور وہاں جب فرشتے پہنچ گئے تو وہاں نور ہی نور، ہر طرف فرشتے ویسے نور، اور اس جگہ کا اپنا نور، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو خاص نورانیت اس رات کو دی جا رہی تھی، تو اتنا نور چھا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اپنے جسم کو کلوز کر کے اگر نیچے کھڑے ہونے کی جگہ تمہیں نہیں مل رہی تو درخت کے اوپر چڑھ جاؤ۔ تو درخت کے اوپر، درخت بہت وسیع ہے، وہ بہت بڑا درخت ہے۔ تو یہ قرطبی نے لکھا ہے، وہاں پر جب فرشتے ہر طرف چھا چکے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل امین علیہ السلام، اب ذرا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرہ کی طرف لاؤ۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرہ کی طرف جب تشریف لاتے ہیں تو آگے فرشتے یک بارگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ کیسی چاہت ہے فرشتوں کے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے عند سدرۃ المنتہا، جب آپ سدرۃ المنتہا کے پاس تھے، عندہا جنت المأویٰ، اس کے قریب ہی آگے جنت المأویٰ شروع ہونے والی تھی، تو اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا وہ جو چھا رہا تھا، جب چھا رہا تھا وہ کیا، جو چھا رہا تھا، وہ جب چھا رہا تھا تو فرمایا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں تشریف آوری ہوئی، تو سارے فرشتوں نے یک بارگی آقا پاک کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار سے بھی نوازتے ہیں، فرشتوں کو بھی اور اپنے غلاموں کو بھی، امتیوں کو بھی دیدار سے نوازتے ہیں، جس پر فضل فرمانا چاہیں آپ نواز دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے مجھے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا، تو اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیوں؟ فرمایا میری شکل مبارک، صورت مبارک میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا، اور فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب میں اس کو بیداری میں بھی جاگتی آنکھوں سے دیدار کرواؤں گا، ان قریب فرمایا میں کرواؤں گا۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہے، بندے کو اپنی آنکھوں پر پہرے لگانے پڑتے ہیں، آنکھوں کے اندر جو حیا ہے اس کو قائم کرنا پڑتا ہے، اپنی آنکھوں کے جو دیکھنے کی قوت اللہ پاک نے دی ہے اس کو سنوارنا پڑتا ہے۔ وہ اگلے دن میں نے یہاں پر شعر پڑھا تھا جس میں آپ لوگوں نے میری مدد کی تھی، دل یاد لئی بنایا ہے
تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ رات کو سونے سے قبل اگر ہم درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور درود پاک پڑھتے 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 سو جائیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلی کہتے کہتے، تو ایسے ہی حالت میں ایک وقت آئے گا کہ آقا پاک کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا پر فرشتوں نے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ پھر سدرۃ المنتہا پر آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے پتے دیکھے، پتے، تو وہ جیسے بڑا جانور ہوتا ہے اس کے کان کی طرح، بڑے کان کی طرح اس کے پتے تھے۔ فرمایا میں نے اس کا پھل دیکھا، جو بیر ہوتے ہیں، بیر، بیری کے بیر، فرمایا میں نے وہ بیر دیکھے تو ایسے تھے جیسے بڑا مٹکا ہوا کرتا ہے، یہ گھڑا جس کو ہم کہتے ہیں، گھڑا، مٹکا، چاٹی، یہ بڑا، اتنے اتنے بیر تھے اس کے۔ وہ بندہ اگر اتنا سا یہ سیب آم کھا لے اتنا سا رج جاتا ہے، تو اتنا بڑا بیر، اور وہ بھی سدرۃ المنتہا کے درخت اور اوپر کا درخت۔ پھر اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہوتا ہے جنت میں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کر کے ہماری زندگیوں کے اوپر اپنی رحمتوں کے سائے عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح طور پر سچی سچی کھری غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ